اوجڑی رکھ دی، تکلیف ہوئی، یہ جسم کی وجہ سے بشریت۔ اب انبیاء کا جسم حضور کے نور سے بن رہا ہے، اس کی وجہ سے شان کیا ہے؟ شان کیا ہے؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ حضور پر موت طاری ہوئی، وصال ہوا انبیاء کی نسل کی وجہ سے، اور انبیاء ایک لمحے کے لیے وصال پا کر پھر ہمیشہ زندہ جاوید ہو جاتے حضور کی فرا ہونے کی وجہ دیکھا مصطفیٰ کی دین کیا ہے، ابراہیم کی دین، اسماعیل کی دین، علیہ السلام یہ دین کیا ہے؟ ہر ایک اپنے پاس جو ہے وہ دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے پاس بشریت ہے، لے لے۔ دعا کر رہے ہیں، آپ لوگ بیزار ہو گئے نا؟ بیزار ہو گئے؟ ابھی تو النبی یا ایوہ النبی شروع ہوا ہے، ابھی شروع ہوا ہے تو یہ ختم کب ہوگا؟ اب شروع ہوا ہے۔ غلط سمجھا جو تو محدود سمجھا، علامہ سیما اکبر آبادی کا شعر ہے، غلط سمجھا جو تو محدود سمجھا، راہ ہستی کو جہاں ہوتی ہے منزل ختم، وہ آغاز منزل ہے۔ دیکھیے صدر صاحب کا دل گردہ دیکھیں، ان کا حوصلہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں ابھی شروع ہوا ہے، ختم کہاں جا کے ہوگا؟ بے شک بے شک، کیا بات ہے۔ دل والوں کی بات الگ ہے، ہماری الگ بات۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ جی صدر صاحب، ہاں بشریت کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی بشریت کی وجہ سے، بشریت جی حضرت آدم سب سے پہلے بشر، ہر نبی آپ کے بعد تو معلوم ہے یہ سب بشر ہیں، اور حضرت آدم سب سے پہلے بشر، ان سے پہلے کوئی بشر نہیں، جو ان سے پہلے ہوگا وہ بشر کیسے ہوگا؟ میرے والد ماجد سرکار پیر عامر کلیمی شاہ علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، بشر سے پہلے والا تو نبی ہے یا رسول اللہ، بشر سے پہلے والا تو نبی ہے یا رسول اللہ، کسے بولوں کہ حالت کیا بنی ہے یا رسول اللہ، کسے بولوں کہ حالت کیا بنی ہے یا رسول اللہ، ہر ایک ساتھ میری اب کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، عجب درد و عجب رنج و علم ہے بے کلی ہے یا رسول اللہ، عجب رنج و علم ہے بے کلی ہے یا رسول اللہ۔ میرے 8ویں دادا پیر یہ بھی یا رسول اللہ کی ردیف میں لکھتے ہیں، ہاں کہاں تجھ نک کی درپن کو صفائی یا رسول اللہ، کہاں تجھ نک کی درپن کو صفائی یا رسول اللہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھ میں آیا، یہ صحیح ہے، سمجھ میں آگا نہیں بول رہا، نہیں سمجھ میں آیا تو نہیں سمجھ میں آیا۔ کہاں تجھ نک کی درپن کو صفائی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے مبارک پاؤں کا جو ناخن ہے، اس ناخن میں جو جلا ہے، صفا ہے،
وہ آئینے کو کہاں حاصل ہے؟ کہاں تجھ نکی درپن کو صفائی یا رسول اللہ. آپ کا ناخن پا جیسا چمک رہا ہے، چاند ایسا کہاں چمکتا ہے، آئینہ ایسا کہاں تابندہ ہے. کہاں تجھ نکی درپن کو صفائی یا رسول اللہ. کہاں تجھ مکھ کی مہ میں روشنائی یا رسول اللہ. آپ کے چہرے میں جو روشنی ہے یا رسول اللہ، وہ چاند میں کہاں نظر آتی ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام، حضور حضرت آدم کی بشریت حضرت آدم سے لی، شیش سے لی، ادریس اور حضرت نوح سے، حضرت ابراہیم و اسماعیل سے، انبیاء سے. لہذا وہ بشریت، اس بشریت کی وجہ سے حضور پر وصال طاری ہوا، مگر وہ ایک لمحے سے زیادہ نہ ہوا، اس لیے کہ یہ نور ہے. یہ لمحے سے زیادہ موت کی آغوش میں نہ رہنا، یہ نور مصطفیٰ کا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس سمجھ میں آئی. اور اب حضور جلوہ گر ہیں یا چھپے ہوئے ہیں؟ دیکھیں خان خواہوں میں جو باتیں نہیں ہوتی، یہ غلام عامر ممبر سے کہہ رہا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، کل قیامت میں بھی کہوں گا پیر تم نے دیا، میرا کچھ بھی نہیں تھا، میں گونگا تھا، گویائی کی قوت تم نے دی تھی، میں کچھ بھی نہیں ہوں، گواہ رہنا. اب جب سمجھوں گا میں کہ میں بول رہا ہوں، وہاں سے میرا نزول شروع ہو جائے گا خدا نخواستہ. یہ کرامت ان کی ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ حضور چھپ گئے ہیں کہ ظاہر ہیں؟ یہ ذرا بتائیں. جی ظاہر ہیں. حضور ظاہر ہیں تو میں تقریر کر سکتا ہوں. ظاہر ہیں کیا بات. سبحان اللہ. اسی لیے تصوف بچوں کا کھیل نہیں کھیل ہے. داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے. حضور ظاہر ہیں. کیسے ظاہر ہیں؟ دکھاؤ ذرا. حضور ظاہر ہے نا، دکھاؤ. او یار صبح ہو جائے گی. دکھاؤ حضور ظاہر ہیں، دکھاؤ بھائی. ہو گیا. جاہلوں کی سنیت اور ہے، علماء اور صوفیاء اور ان کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرنے والوں کی سنیت اور ہے. ڈرنا نہیں، حق کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق میں ابلا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حق جلا دو، پھونک دو، سولی پہ لٹکا دو. یہ سن رکھو، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. سمجھ میں آگئی بات؟ کیا عرض کر رہا تھا؟ ظاہر ہے کیا؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے. کیسے ظاہر ہے؟ حضور کیسے ظاہر ہے؟ ظاہر ہے تو دکھانا چاہیے نا. ظاہر تو زمین ہے، ظاہر تو آسمان ہے، ظاہر تو چاند ہے، ظاہر تو سورج ہے، ظاہر تو ستارہ ہے، ظاہر تو بیوی ہے، ظاہر تو شوہر ہے، ظاہر تو باپ ہے، ظاہر تو ماں ہے، ظاہر تو بھائی ہے. پھر حضور کہاں ظاہر ہے؟ جو شاید ظاہر ہے کیا اسے بتا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. جب سب حضور ہو گئے تو پھر حضور کون؟ حضور کے نور سے بننے والی چیز کون؟
بہت دقیق باتیں ہیں یہ. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ میری تقریر سے خوش ہو رہے ہیں یا ناخوش ہو رہے ہیں آپ حضرات؟ نہیں، سب خوش نہیں ہیں. کون کون خوش ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. آپ حضرات دیکھا، الحمدللہ سب ہمارے ہم مسلک ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ حضور ظاہر ہیں. کیسے ظاہر ہیں؟ حضور ظاہر ہیں، تو پھر آپ مدینے کو کیوں جاتے ہیں؟ مدینے کو کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں حضور باطن ہیں. وہاں بھی حضور ظاہر نہیں ہے، باطن ہے. خبر شریف میں دماغ کبھی میری طرف آیا نہیں آپ حضرات کا. کیا ہوا؟ آپ سے ہوا؟ اچھا، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ باطن. اب مدینے ہی میں باطن ہیں، خبر شریف میں باطن ہیں، تو اب مدراس میں ظاہر کیسے؟ اور اگر ظاہر نہیں تو پھر غلامان مصطفیٰ تو ظاہر ہیں اور مصطفیٰ باطن ہو جائیں، یہ کیسے؟ حضور کے نور سے جو چیزیں بنی ہیں وہ تو ظاہر ہوں اور حضور چھپ جائیں، یہ کیسے؟ تو معلوم ہے حضور ظاہر بھی ہیں. کیسے ظاہر ہیں ہمیں پتہ نہیں، حضور باطن ہیں. کیسے باطن ہیں ہمیں پتہ ہے. خبر شریف میں آپ آرام فرما رہے ہیں. جس طرح حضور 14 صدیوں پہلے بقید حیات ظاہری تھے، اب بھی بقید حیات ہیں، لیکن سنہری جالیوں کے حجاب میں. سمجھ میں آیا؟ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں. اللہ بھی ہر وقت ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہیں. حضور بھی ہر وقت ظاہر ہیں، باطن ہیں. اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت کتاب میں لکھا، سیرت کی کتاب ہے، فارسی میں ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ حمد خدا بھی ہے اور یہ آیت نعت مصطفیٰ بھی ہے. اللہ اول آخر ظاہر باطن، حضور اول آخر ظاہر باطن. اللہ بھی وهو بكل شيء علیم، ہر شے کا علم رکھنے والا. مصطفیٰ بھی ہر شے کا علم رکھنے والا. اب ہر شے کا جسے علم ہے اسے علم غیب ہے کیا پوچھنا؟ بے وقوفی نہیں تو کیا ہے؟ تو بندگان خدا، میری یہ ریکارڈ ہر جگہ بجایا جائے. کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باطن ہیں، تو کس اعتبار سے باطن ہیں؟ بشریت کے اعتبار سے. نور کے اعتبار سے آپ ایک لمحے کے لیے بھی چھپے نہیں. کیونکہ نور کا لازمہ ظہور ہے. نور جہاں رہے گا ظاہر رہے گا. جیسے پانی کا لازمہ کیا ہے؟ 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 پانی کا لازمہ، پانی کا لازمہ کلر، سفید. پانی کا لازمہ ٹھنڈک، وہ تو جو ہے گرم ہو جاتا ہے. لازمہ کہاں ہے؟ گرم پانی ڈال لیا ایک بچے نے آج
تڑپ گیا، جل گیا، لال ہو گیا پورا. ٹھنڈک کہاں ہے پانی کا لازمہ؟ لازمہ جو کبھی چھٹنا نہیں، وہ لازمہ ہے. جی وراثت اللہ شاہ صاحب نے صحیح فرمایا، پانی کی صفت ہے سیلان، بہنا، بہاؤ. پانی جہاں ہوگا بہے گا، لازمہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا عرض کر رہا تھا؟ نور جہاں ہوگا ظاہر ہوگا. اور نور صرف ظاہر ہی نہیں ہوتا، دوسروں کو ظاہر کرنے کے لیے ظاہر ہوتا ہے. اگر دوسرے موجود ہوں تو دوسروں کو ظاہر کرنے کے لیے. نور کے دو کام ہیں، ظاہر بنفسہ و مظہر لغیرہ. جو خود سے ظاہر ہو، میرے یار میری طرف جی، جو خود سے ظاہر ہو دوسروں کو ظاہر کرے. حضور اگر چھپ جائیں تو نہ زمین نظر آئے، نہ آسمان نظر آئے، نہ چاند نظر آئے، نہ سورج نظر آئے، نہ آپ نظر آئے، نہ میں نظر آؤں، نہ خواجہ نظر آئے، نہ خواجہ کا دربار نظر آئے، نہ غوث نظر آئے، نہ غوث کی کرامات نظر آئے، نہ کوئی محل نظر آئے، نہ کوئی سقف نظر آئے، نہ کوئی در و دیوار نظر آئے، نہ کوئی انسانات میں کوئی انسان نظر آئے، نہ حیوانات میں کوئی حیوان نظر آئے، نہ فرشتہ نظر آئے، نہ عالم غیب نظر آئے، نہ عالم شہادت نظر آئے، نہ عالم آخرت نظر آئے، نہ عالم دنیا نظر آئے، نہ حضرت ادریس دکھائی دے، نہ حضرت غوث اعظم دکھائی دے، نہ حضرت شفیق بلخی، نہ حضرت داؤد طائی، نہ حضرت بشر حافی، نہ حضرت معروف کرخی، نہ حضرت جنید بغدادی، نہ حضرت سری سکتی، نہ حضرت امام اعظم. نہ کوہ ہمالیہ، نہ کوہ اطلس، نہ بحر اوقیانوس، نہ بحر اٹلانٹک، نہ بحر الکاہل، نہ بحر احمر، نہ بے آف بنگال، نہ چنئی، نہ بنگلور، نہ فرانس، نہ یو کے، نہ یو ایس اے، نہ یو ایس ایس آر، نہ ماسکو، نہ میکسیکو. مولوی صاحب کو یہ سب باتیں کیسا جی معلوم؟ مولوی صاحب کو یہ سب باتیں نہیں جاننا نہ. ارے اللہ کو یہ سب باتیں معلوم، رسول اللہ کو یہ سب باتیں معلوم، مولوی صاحب کو باتیں نہیں معلوم. کیا جی یہ باتیں جی، یہ باتیں کیا جی تمہارے؟ انگریزی کئی کو جی مولوی صاحب جانتے؟ ارے انگریزی مصطفیٰ کو معلوم. انگریزی میں بولنے والا انگریزی میں بولتا ہے، سیدی یا محمد. وہ پکار رہا ہے انگلستان سے آپ کا غلام، اس کی زبان سمجھتے ہیں، انگلش سمجھتے ہیں، فرانسیسی سمجھتے ہیں، رشین سمجھتے ہیں، جرمنی سمجھتے ہیں، تامل سمجھتے ہیں، گجراتی سمجھتے ہیں. ہر زبان ان کے نور سے نکلی. جو ان کے نور سے نکلی وہ زبان وہ خود کیسے نہ جانے؟ تم جس زبان میں چاہو گفتگو کرو، پیارا پیغمبر تمہارا سن رہا ہے. جہاں سے چاہو پکارو، وہیں تمہارا نبی تمہیں سن رہا ہے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ تو یہ بشری حضور خبر شریف میں چھپے ہوئے ہیں. کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ بشریت کی وجہ سے. اور ظاہر ہیں ان کے جلوے کہاں ہیں؟ ہوں تمہارے یا رسول اللہ، یا سیدی، یا حبیب اللہ، علیک منا سلام ما لہ عدد ما دام یتلو کتاب الشوق تالی. یا حبیب اللہ، تمہارے جلوے چھپے ہیں، کہیں چھپانے سے جھلک رہی ہے حقیقت ہر ایک فسانے سے. وہ فرش زمیں ہو یا عرش الہی،
وہ فرش زمین ہو یا عرش الہی، محمد کا ہے ہر جگہ بول بالا، یہاں اس کے جلوے وہاں اس کے جلوے، یہاں کملی والا وہاں کملی والا۔ بھول گیا حضرات؟ یہ باتیں سنی ہیں پہلے؟ سنی ہے؟ تو یہ سوچ تمہیں جس نے دیا اس کو دعا دو کہ میری باتیں نہیں ہیں، انہوں نے جو بتایا پیش کر رہا ہوں۔ اے لو تمہارے پیر کی امانت ہے تمہارے پاس۔ یہ دامن ہی تو چمک رہا ہے، یہ دامن ہی تو یہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی کام آئے گا۔ کیا چیز ہے نسبت؟ کوئی پوچھے میرے جی سے، کیا چیز ہے نسبت؟ کوئی پوچھے میرے جی سے، مرتا ہوں اسی کے لیے، جیتا ہوں اسی سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ شیطان مارا گیا کائی کو؟ نسبت نہیں تھی، نو نسبت مارا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوگی کیوں؟ نسبت۔ دوسرا بولو، شیطان سجدہ نہیں کرنے سے، سجدہ نہیں کرنا کیا مطلب؟ نسبت کو نسبت نہیں ماننا، وسیلے کو وسیلہ نہیں ماننا، تعظیم کے قابل معظم دینی کو معظم دینی نہیں سمجھنا، اسے سے برابر سمجھنا، برابر نہیں برابر ایکول۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ جی بہت لمبی ہوگی تقریر۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور چھپے ہیں باعتبار بشریت، تو جسم کی وجہ سے آپ چھپے ہیں، جسم کی وجہ سے آپ پر موت طاری ہوئی۔ یہ حضرت آدم، آپ نے میرے نبی کو جو تحفہ دیا آدمیت کا، اس لیے میرے نبی سے موت منسلک ہوئی، بیماریاں منسلک ہوئی، دندان مبارک شہید ہوئے، کھانا پینا ہے۔ جی آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت شیس، ان کی دین۔ اور حضور چھپے ہیں تو بشریت کے لحاظ سے چھپے ہیں، یہ بشریت کی وجہ سے۔ اب حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک، بلکہ حضور تک، انبیاء کی شان کیا ہے؟ تقریر ختم کر رہا ہوں۔ کیا شان ہے؟ کیا شان ہے؟ الانبیاء احیاء، بیہقی کی حدیث ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سب انبیاء زندہ ہیں قبروں میں بھی، خبروں میں بھی۔ کیسے زندہ ہیں جی؟ حضور کے نور سے بننے کی وجہ سے۔ تو موت ان کی وجہ سے ان کو ملی، حیات ان کی وجہ سے۔ بشریت حضور کو حضرت آدم سے، حضرت شیس سے نسبت کی وجہ سے ملی، اور نبوت حضرت آدم کو محمد الرسول اللہ کے در سے ملی۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اپنے ہاتھ میں جو تحفہ ہے وہ لے کے بیٹھا تھا، آدم آئے گا تو اسے تحفہ دے دوں گا۔ آدم علیہ السلام اپنے ہاتھ کی بشریت لے کے بیٹھے، محمد الرسول اللہ آئیں گے تو ان کو دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ بھئی جو جس کے پاس ہے وہ دے رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، معراج ہوئی، بشریت مصطفیٰ کو معراج، جی بشریت مصطفیٰ کو معراج ہوئی۔ حضور بشریت کے ساتھ کہاں گئے جی؟ عرش اعظم پر گئے۔
بشریت مصطفیٰ عرش اعظم پر گئے. اچھا بہت غور سے سنیں, کچھ باتیں سننے کی ہیں, سننے کی ہیں. یہ سوچ تمہیں جس نے دیا اس کو دعا دو اور ہمیں بھی تھوڑا دے دو ان کے صدقے میں. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا آپ حضرات جی؟ حضور عرش پر گئے, عرش پر تشریف لے گئے. جب عرش پر تشریف لے گئے, حضور عرش پر تشریف لے گئے, پھر اس کے بعد کہاں گئے؟ لامکان تک گئے, قاب قوسین کی منزل تک گئے, جہاں تک خدا لے جانا چاہا لے گئے, حضور گئے. بات سمجھ میں؟ شب معراج میں جی حضور پہلے آسمان پر پہلے تشریف لے گئے یا حضرت آدم پہلے آسمان پر پہلے تشریف لے گئے؟ ارے جواب دے, بولے تو سبحان اللہ سبحان اللہ جی. سوچ کو بولنا پہلے گئے نا. بیت المقدس میں یہ سوالات ہیں نا, سوچنے والی بات ہے نا. بولو گے تو یہ قصہ وہ قصہ بولنے کو کیا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا, یہ بھی قصے ہی ہیں, سمجھنے کی باتیں ہیں. کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات؟ بیت المقدس میں حضور پہلے تشریف لے گئے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء تشریف لے گئے. پہلے ہمیں بول لینا, ہمیں سن لینا, ادھر سے بولو نا. حضور گئے, جا کے دیکھا تو بیت المقدس کھچا کھچ بھرا ادھر حضرت آدم, ادھر حضرت شیس, ادھر حضرت ادریس, ادھر حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت ایک کو سب کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء انتظار میں ہیں ایک نبی کے, ایک نبی کے. بات سمجھ میں آئی؟ ان حضور کو کیوں دکھایا, حضور کیوں دیکھتے ہیں انبیاء کو, کیوں دیکھتے ہیں؟ مصطفیٰ یہ سب تمہارے آئینے ہیں, دیکھو تمہارا جلوہ آئینہ آدم میں, دیکھو تمہارا جلوہ حضرت شیس میں, دیکھو تمہارا جلوہ آئینہ نوح میں, دیکھو تمہارے آئینوں میں تم کتنے اچھے لگتے ہو, ہر تعین میں تم کتنے پیارے لگتے ہو, کوئی تعین تمہارا بیکار نہیں ہے, کوئی تمہارا جلوہ بیکار نہیں ہے, ایک سے ایک اچھا ہوتا ہے. کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا آپ حضرات جی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھنے کی رات, معراج کی رات, یہ پیغمبروں کو کیوں دکھا رہا ہے؟ سبحان اللہ. نہیں سمجھو جی. اللہ اور اللہ کے نبی کی ملاقات کی رات ہے وہ جی, ملاقات کی رات ہے نہیں. تو اللہ اور اللہ کے نبی ملنے کی رات ہے, یہ پیغمبر کیوں ہیں یہاں؟ کیوں ہیں؟ ارے مصطفیٰ کی شان ہے, مر رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا, جس نے مجھے دیکھا. اب یہ تمام انبیاء میں کون نظر آ رہا ہے؟ حضور نظر آ رہے ہیں. اب حضور کو دیکھنا کسے دیکھنا ہے؟ خدا کو دیکھنا ہے. پہلے سب سے بہترین مخلوق کے مظاہر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھا دیا.
اب اس کے بعد کہا کہ تنزیہی جلوے دیکھو، تشبیہی جلوے ان انبیاء کے جلووں سے بہتر نہیں ہیں۔ یہ تمہارے بھی مظاہر ہیں، میرے بھی مظاہر ہیں، تم اپنا بھی جلوہ دیکھنا اور اپنے جلوے میں میرا جلوہ دیکھنا۔ سمجھ میں نہیں آتا ایسا یہاں بیٹھ کو روڈ پر سنے تو سمجھ میں نہیں آتا، اس کے لیے محمود بننے والے پہلے ایاز ہو جا، محمود بننے والے اور بندے کا بن کے بندہ بندہ نواز ہو جا، محمود بننے والے پہلے ایاز ہو جا۔ یہاں باہر ہے تو سمجھ لیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ کنیکشن دینے والا سمجھنا ہے، اور کنیکشن دے کے کنیکشن والے کے ساتھ رہنا، نہیں تو دینے والا ایک سوال کرے گا پھس، ہاں پورا تمہارا چٹ۔ یہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ کیا عرض کر رہا تھا دوستو، بھول گئے آپ حضرات؟ جی اللہ کو دیکھنے کو، یہ حضرت ابراہیم کو کیوں دکھا رہا ہے، اسماعیل کو کیوں دکھا رہا ہے، اور اعلیٰ کو ادنا کو کیوں دکھا رہا ہے؟ اعلیٰ کو ادنا کے پاس لے جا کے جلوہ کیوں دکھا رہا ہے؟ ادنا کو اعلیٰ کے پاس بھیجنا چاہیے تھا، کہا نہیں ہے، ارے کوئی ادنا نہیں ہے، جلوہ کس میں کس کا ہے۔ تو خیر بندگان خدا عرض کرا تھا، اب پہلے آسمان پر حضرت حضور پہنچے، کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یہ اتنی سرعت کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر حضور پہلے پہنچے۔ حضور بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر کر رہے تھے، درمیان میں کسیب احمر سرخ ٹیلا وہاں آیا تو حضور نے دیکھا قبر موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آتا؟ یہ وہ قبر میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں۔ سفر ختم کر کے حضور بیت المقدس میں پہنچے۔ جب حضور بیت المقدس میں نہیں آئے تھے، حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس تھے، تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے۔ مررت بقبر، مسلم شریف کی حدیث ہے، مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره، مررت بقبر موسیٰ عند كثيب الأحمر فإذا هو قائم يصلي في قبره۔ میں کسیب احمر سے گزرا، موسیٰ کی قبر پر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی تھی، نہیں مصطفیٰ کی ادا کی مکمل ترجمانی کرنا۔ تو نماز پڑھی حضور نے، آپ سمجھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ نے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور گزر گئے، یا بھی خبر میں حضور گزر گئے۔ بیت المقدس پہنچے تو حضور سے پہلے حضرت موسیٰ بیت المقدس میں جی انتظار میں، کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں ہیں تو حضور سے پہلے پہنچ گئے، پہنچ گئے نہیں پہنچ گئے؟ یہ سرعت کیسے آئی؟ اتنی تیزی کے ساتھ، کچھ سمجھ میں آ؟ اچھا، معراج کی شب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی تیزی کے ساتھ اپنی قبر سے نکل کر بیت المقدس گئے کیا؟ نہیں گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضور نے، کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ وقت بہت ہو گیا نا، سبحان اللہ۔ واہ واہ زیادہ نہیں، اور کے معنی کیا؟ غار میں جانا، غور غار سے،
سوچنا غارش ہے وہ، سوچنا غارش. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا حضرات؟ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے، اس سے قبل. کبھی گئے نہیں، اور پھر اس سے پہلے گئے کہاں تک گئے؟ آسمانوں تک نہیں، کوہ طور تک گئے. کہاں تک گئے؟ اب معراج کی شب بیت المقدس، پھر حضور نے امامت فرمائی. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہاں؟ بیت المقدس میں. کس پیغمبر کی امامت فرمائی؟ تمام انبیاء کی امامت فرمائی. تو امامت سے پہلے کیا ہوا؟ حضور کے آنے سے پہلے سنتاں پڑھنا تھا نہیں، نفل نماز ہم پڑھ لے قرآن نہیں. بیت المقدس میں حضور نہیں پہنچے نا بھائی، یہ سب پہنچ گئے نا، پہنچ گئے نا، پہنچ گئے. تو کوئی شربت سجود ہوتا، کوئی رکوع میں ہوتا، کوئی سجدہ کر رہا ہوتا. نہیں سمجھ میں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، کیا کروں میں؟ بھائی آپ مسجد میں ذرا وقت پہلے چلے گئے، جمعہ کے دن پہلے وقت پہ چلے گئے، کیا کریں گے آپ؟ سنتاں پڑھیں گے، اس سے بھی ذرا زیادہ وقت نفیل پڑھیں گے، اور بھی تلاوت کلام مجید کریں گے، کچھ تو کچھ کریں گے نا بھائی، قرآن پڑھنا. وہاں جب حضور پہنچے بیت المقدس میں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء موجود، لیکن کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا. پڑھتا اگر بتاؤ کون سی حدیث کی دلیل؟ سب حدیثاں انٹرنیٹ پہ آ گئے ہیں صاحب. اب کوئی زمانہ وہ زمانہ نہیں رہا کہ یہ حدیث کی کتاب میرے پاس نہیں ہے، فلاں حدیث میرے پاس نہیں، سب کے پاس ہے. دیکھنا مگر سرچ کرنا، سرچ. تو میرے یار، میری محدود علمی روشنی کے تحت میں بہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں تلاوت کلام مجید فرما رہے تھے، یا موسیٰ توریت پڑھ رہے تھے، داؤد زبور پڑھ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا یار. جی داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے، موسیٰ علیہ السلام توریت پڑھتے، عیسیٰ علیہ السلام انجیل پڑھتے. ان کے پاس تو تھی نا صحیح توریت، صحیح انجیل، صحیح زبور، غیر محرف شدہ. اچھا بھائی، اس کو سجدے میں ہوتا جب حضور پہنچے، کوئی نماز میں ہوتا، قیام میں ہوتا، رکوع میں ہوتا. عبادت میں نہیں، عبادت میں نہیں. کیوں؟ محمد الرسول اللہ کے آنے کا انتظار سب سے بڑی عبادت. ان کے جلووں کا انتظار کرنا کہ وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا. یہ توریت پڑھنے سے افضل، سبحان اللہ، زبور پڑھنے سے افضل، نفل عبادت سے افضل. پڑھنا نا، بات سمجھ میں آئے؟ یا ذکر کرنا، حلقہ ذکر، لا الہ الا اللہ، حلقہ باندھ کے ذکر، نو ذکر. نظر ہے، ذکر کیا ہے؟ یاد کا مقام نہیں ہے تو دید کا مقام ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب تک انبیاء نے ایسی نماز پڑھی گویا کہ وہ نماز میں اللہ کو دیکھ رہے تھے.
اب حضور کا دیدار کریں گے تو گویا کہ نہیں، من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے یقیناً اللہ کو دیکھا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ جی معراج کی شب قاب قوسین میں پہنچے، جو نماز پڑھ کے ملتی تھی دولت، اب وہ بغیر پڑھے کے ملے گی۔ گویا کہ خدا کو دیکھنا، یہ دولت نماز پڑھیں گے تو ملے گی۔ مرانی فقط رآ الحق کی دولت اب بغیر نماز پڑھے کے ملے گی۔ لہذا سب دروازے پر آنکھیں میری، دستک پر ہے کان میرے، کب سے تیری راہ تکوں ہوں، آ بھی جا مہمان میرے۔ وہ عرب کا ناقہ سوار کب آئے گا، سب انتظار کر رہے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا، اب یہ سرکار بیت المقدس میں نماز پڑھا کر انبیاء کو، اب پہلے آسمان پر پہنچے تو یہاں نماز پڑھی حضرت موسیٰ نے، یہاں بھی موجود۔ حضور کے جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں؟ آدم علیہ السلام کہاں ہیں؟ پہلے آسمان پر۔ دوسرے آسمان پر دیکھیں، آدم کو فقط یاد رکھا آدمی نے، ہاں ادریس علیہ السلام۔ تو یہ پیغمبر آسمانوں پر حضور سے پہلے پہنچ گئے۔ ساتویں آسمان پر کون؟ حضرت ابراہیم، یہ پہنچ گئے۔ چوتھے آسمان پر کون؟ چوتھے آسمان پر کیا بولنا بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ چاروں چرخ پر عیسیٰ، محمد سا نبی نیچے، نبوت کا یہ دریا ہے، حباب اوپر گوہر نیچے۔ کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ یہ سرعت رفتار کیسے ملی، یہ اتنی تیزی کیسے ہوئی، کیسے ہوئی؟ حضور کے نور سے بننے کی وجہ سے، حضور کے نور سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کے نور سے پیدا ہونے کی وجہ سے۔ تو معراج عطا کرتی ہے نبی کی نورانیت۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی نورانیت کی وجہ سے پہنچے۔ کہاں تک پہنچے؟ حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان تک پہنچے، اس سے اوپر کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ ان کی بشریت فرع، ان کی نورانیت فرع، یہ حضور کی نورانیت اصل، اصل جہاں تک جا سکتی ہے فرع وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اب حضور کی نورانیت ان کی بشریت کو کہاں لے گئی، کہاں تک پہنچانے کے لیے گئی؟ جی کہاں پہنچی؟ قاب قوسین تک پہنچی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بندگان خدا معلوم یہ ہوا کہ معراج کراتی ہے حضور کی اصلیت، اور بشریت حضور کو دیتی ہے انبیاء کی اصلیت، انبیاء کی بشریت۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یا ایھا النبی، تقریر ختم کر رہا ہوں، اگر آپ جاری رکھو بولتے تو ابھی پوری آیت ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی، نبی کے ایک لفظ پر کتنی تقریر ہو گئی مجھے خود نہیں معلوم۔ یہ ان کی اصلیت ہے، یہ ان کی اصلیت۔ اور پھر یہ جانے کا فقط واسطہ، جانے کا فقط قصہ بیان کرتے ہیں۔ قاب قوسین میں پہنچ کر آئے کیسے؟
جتنی تیزی کے ساتھ گئے اتنی ہی تیزی کے ساتھ آ گئے. یہ کیوں؟ یہی نور مصطفیٰ کی بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا یا ایوہ النبی، اے نبی. ہر نبی کس کا واقعہ سنا رہا ہے؟ ہر نبی غیب کی جو خبریں دے رہا ہے وہ نور مصطفیٰ سے بنی ہوئی غیب کی چیزوں کی خبریں دے رہا ہے. اور حضور جو غیب کی خبریں دے رہے ہیں، جن چیزوں کی غیب میں جو ہیں، جو چیزیں جو عالم غیب میں ہیں ان کی خبریں دے رہے ہیں، تو وہ چیزیں جو عالم غیب میں ہیں جن کی حضور خبر دے رہے ہیں وہ چیزیں حضور کے نور سے بنی ہیں. کیا مطلب؟ ایک نبی وہ جو دوسرے کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کی خبریں دے. ایک نبی وہ جو اپنے ہی نور سے بنی ہوئی چیزوں کی خبریں دے. مطلب کیا؟ ایک نبی وہ جو محمد الرسول اللہ کی فروعات کی بحث کرے. اور ایک نبی وہ جو اپنا ہی تذکرہ کرے. کیا مطلب؟ یا نبی تم جا رہے ہو، تم جو بھی کہو گے وہ تمہاری ہی بات ہوگی، کسی اور کا قصہ نہیں ہوگا. آدم کی بات بھی تمہاری ہی بات، نوح کی بات بھی تمہاری ہی بات، ابراہیم کی بات بھی تمہاری ہی بات، اسماعیل کی بات بھی تمہاری ہی بات. سمجھ میں نہیں آیا؟ سونے سے پٹی بنی، سونے سے پازیب بنی، سونے سے پازیب بنی تو پازیب کا تذکرہ کس کا تذکرہ ہے؟ سونے کا تذکرہ. چاندی سے انگوٹھی بنی تو انگوٹھی کا تذکرہ کس کا تذکرہ؟ چاندی کا تذکرہ. کپاس سے کیا بنا؟ جھبا بنا تو جھبا کا تذکرہ کس کا تذکرہ؟ کپاس کا تذکرہ. ہر نبی میرے نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے آیا اور میرا نبی اپنا تذکرہ کرنے کے لیے آیا. تو اب تم جو بھی کہتے ہو، دین کے عنوان سے تم جو بھی کہتے ہو، وہ یا تو دیگر انبیاء کی بیان کردہ باتیں کہتے ہو یا مصطفیٰ کی بیان کردہ باتیں کہتے ہو. اور دونوں باتیں جو بھی بیان ہو رہا ہے، کبھی آدم کا قصہ، کبھی موسیٰ کا قصہ، کبھی نماز کا تذکرہ. ارے جس چیز کا بھی تم بیان کرو گے، دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، دین کی ہو، دنیا کی ہو، یہ موسیٰ کا ہو، ولی کا ہو، کسی پیغمبر کا ہو تذکرہ، کسی پیر کا ہو، کسی ولی کا، کسی خطب کا، کسی ابدال کا، یہ سب تذکار مصطفیٰ ہیں. کیا مطلب؟ یا نبی تمہارے ذکر کے سوا کوئی منہ کھول نہیں سکتا. جو بولے گا تمہارا ہی در پردہ ذکر ہوگا. اس میں زمین کا تذکرہ کرنے والا اس نے کیا کیا؟ جب سے تذکرہ شروع کیا زمین کا، تب سے تمہارا ہی تذکرہ ہوا. جب ختم کیا تو تمہارے ہی تذکرے پر ختم کیا. سائنسدان کہتا ہے کہ میں نے ہوا کی ماہیت جان لی، اب فضا کی حقیقت سمجھ لی، زمین کیا ہے جان لیا، آسمان کیا ہے جان لیا، سورج میں گیسوں کے سوا کچھ بھی نہیں میں نے پہچان لیا، چاند کی چاندنی کو میں نے گرفتار کر لیا. خدا کہتا ہے کیا کہہ لیا؟ مصطفیٰ کے چند پرتوں کو تو نے چن لیا. ایناٹومی پڑھ لی ڈاکٹر نے، ایناٹومی پڑھ لی، علم الابدان پڑھ لیا، آئی میں کیا ہے، آپٹک نرو میں کیا ہے، یہ ایئر ڈرم میں کیا ہے، اور کیا ہے جناب، ریٹینا کیا ہے، اور ہارٹ میں کیا ہے، دل کا والو کیا ہے، کھل مندن کیا ہے، دل کی عمودی تراش کیا ہے، اور پیٹ میں کیا ہے، فلا میں کیا ہے، واپس میں کیا ہے، بلڈ میں کیا ہے، فلا میں، یورین میں کیا ہے، نیفرون کیا ہے، گردہ کیا ہے، کڈنی کیا ہے، سب پڑھ لیا. یہ سب کس کے نور سے بنی ہے؟ ارے نبی کے نور سے اگر محبت نہیں تو نبی کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو ہر جا کے رسیدے ہمارو ہے تو دیدے، ہم جہاں بھی گئے یا مصطفیٰ تمہارا ہی جلوہ ملا. اور ہر جا کے دویدے سرے کوئے تو دیدے، ہم تم سے بھاگ کے کہیں گئے بھی. تو جہاں گئے وہاں تمہاری گلی کا کونا ملا، سرا ملا.
ہر دیکھنے والا تمہیں دیکھ کر ہی تشفی پاتا ہے، ہر چاہنے والا حقیقت میں تمہیں سے پیار کرتا ہے، ہر تذکرہ کرنے والا حقیقت میں تمہارا ہی تذکرہ کرتا ہے۔ پورے قرآن میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی قرآن سے باہر ہے وہ سب قرآن میں ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین کا ذکر قرآن میں، آسمان کا ذکر قرآن میں، چاند کا ذکر قرآن میں، سب کچھ قرآن میں، سب کچھ قرآن میں۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل کے ساتھ اس میں گفتگو ہے قرآن میں، اور وہ ہر چیز جس کا بیان قرآن میں ہے وہ مصطفیٰ کے صورت کے پرتو ہی تو ہے، وہ پرتو ہی تو ہے۔ دھوپ کا تذکرہ کرنے کے بعد اب سورج کا تذکرہ نہ کیا میں کیسے کہوں گا؟ چاندنی کی گفتگو کرنے کے بعد میں کہوں گا کہ برکت اللہ شاہ صاحب نے چاند کا تذکرہ نہ کیا تو کیا کہیں گے؟ ارے آپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، چاندنی کا ذکر چاند ہی کا تو ذکر ہے، دھوپ کا ذکر سورج ہی کا تو ذکر ہے، خوشبو کا ذکر پھول ہی کا تو ذکر ہے، بیٹے کا ذکر باپ ہی کا ذکر ہے، فرا کا ذکر اصل کا ذکر ہے، تو مصطفیٰ کا ذکر کرے بغیر تم کسی چیز کا ذکر کر کے تو بتا دو، ہم تمہارے مرید ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔